السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ میں آپ سب کو اپنے چینل ایزی قرآن لیسنز پر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج ہم پڑھیں گے قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 253۔ آیت نمبر 253 طویل آیت ہے، تو اس کا ہم کچھ حصہ آج کے سبق میں ادا کریں گے اور کچھ حصہ انشاءاللہ العزیز کل کے سبق میں مکمل کریں گے۔ اور الحمدللہ آج ہم شروع کر رہے ہیں تیسرا پارہ تلک الرسل۔ ٹھیک ہے، تو چلیے بغیر تاخیر کے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، اور سبق کی ابتدا اللہ جل شانہ کے بابرکت نام سے کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت مبارکہ دیکھیے، تلک رسول، ساتھ ساتھ ہم اس کی تجوید بھی پڑھتے جائیں گے۔ تلک رسول، را یہ موٹے اور پر حروف میں سے ہے، اور ساتھ میں یہ را مشدد ہے، تو اس کو ہم نے کاف کے ساتھ ملانا ہے۔ تلک رسول فضلنا، غات موٹے اور پر حروف میں سے ہے، مشدد ہونے کی وجہ سے اس کو ہم نے فا کے ساتھ ملانا ہے، اس طرح فضلنا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ جو مشدد حرف ہوتا ہے وہ دو دفعہ ادا کیا جاتا ہے، ایک دفعہ پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے اور دوسری دفعہ اکیلا۔ فضلنا، نون کو ہم نے لمبا ادا کیا الف مدہ کی وجہ سے۔ آگے دیکھیں، بعضهم، بعضهم، غات موٹے حروف میں سے ہے، عین حلق سے ادا کریں گے، حروف حلقیہ میں سے۔ بعضهم علی، لام کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھینچ کر ادا کیا۔ علی بعض، عین حلق سے، ٹھیک ہے، بعض۔ اب اس غوط پر ہم نے وقف کرنا ہے، کیونکہ آگے یہ جو میم جیسی آپ کو علامت نظر آ رہی ہے یہ وقف لازم کی علامت ہے، یعنی کہ اس پر ہمیں وقف لازمی کرنا ہے، ضروری وقف ہے۔ ٹھیک ہے، اگر اس پر ہم وقف نہیں کرتے ہیں تو جو ہے اس کے قرآن کریم کی آیات مبارکہ کے جو معنی ہیں وہ بالکل غلط ہو جاتے ہیں، الٹ پلٹ جاتے ہیں، لہٰذا ہم نے جہاں پر بھی یہ علامت ہوگی اس پر ہم نے وقف لازمی کرنا ہے۔ چلیں آگے دیکھیں، منہم، یہاں پر دو میم جمع ہو رہے ہیں، ایک میم ساکن ہے دوسرا میم مشدد ہے، تو ایسی صورت میں رول یہ ہے کہ دونوں میم کو آپس میں ملا کر ایک میم کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ منہم من کلم اللہ، اب اس طرح الگ الگ پڑھنے میں تو یہ ہے کہ دونوں کو دو دفعہ پڑھا گیا ہے، لیکن اگر ہم اس کو اکٹھا پڑھتے ہیں جیسے کہ روانی سے پڑھا جاتا ہے، منہم من، ٹھیک ہے، اس طرح، یعنی کہ دونوں میم کو ایک میم کی طرح پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر نون ساکن آ رہی ہے، اس کے بعد کاف ہے، حروف اخفا کا ایک حرف، تو اس کی وجہ سے ہم نے اس نون ساکن پر اخفا کرنا ہے۔ منہم من کلم اللہ، لفظ اللہ کی لام پورا ادا کریں گے کیونکہ میم کی زبر آ رہی ہے۔ ورفع، ورفع، را موٹے حروف میں سے، ورفع بعضهم، بعضهم، عین حلق سے ادا کریں گے، غاد یہ موٹے حروف میں سے ہے، بعضهم درجات، جیم اس کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے لمبا ادا کیا، اور تا کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھنا ہے کیونکہ آگے وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، درجات۔ آگے دیکھیں، وآتینا، حمزہ کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے عام زبر کے مقابلے میں کھنچاؤ کے ساتھ ادا کیا ہے۔ اسی طرح تا کے بعد یا ساکن آ رہی ہے، تو اس کو بھی ہم نے لمبا ادا کرنا ہے، اور یہ لمبا ادا کرنا ایک الف کے برابر ہوگا۔ ٹھیک ہے، وآتینا عیسی ابن، ٹھیک ہے، اس کو دیکھیں دوبارہ سے، عیسی ابن
با حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس با کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے. عیسب نہ، ٹھیک ہے. مریم البینات، را موٹے حروف میں سے ہے، ٹھیک ہے. مریم البینات، یا مشدد ہے، اس کو دباؤ اور پریشر سے پڑھیں گے، اور نون کے اوپر کھڑی زبر کی وجہ سے اس کو ہم نے ایک الف کے برابر کھنچاؤ دے کر پڑھنا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ، وَأَيَّدْ، یہ مشدد ہے، ٹھیک ہے. یعنی کہ مشدد حرف جو ہے وہ 2 دفعہ ادا کیا جاتا ہے، پیچھے والے حرف کے ساتھ ملاتے ہوئے، اور دوسری دفعہ جو ہے اکیلا. تو ایسی صورت میں فیل ہوتا ہے کہ جیسے کہ مشدد حرف پر پریشر اور دباؤ ہے. وَأَيَّدْ، دال حروف قلقلہ میں سے آ رہا ہے تو اس کو ہم نے ہلا کر ادا کرنا ہے. وَأَيَّدْنَاهُ، نون کو کھینچ کر ادا کیا کیونکہ اس کے اوپر کھڑی زبر ہے. بِرُوحِ القدس، اس کو دیکھیں. بِرُوحِ را کے بعد واو ساکن ہے تو ایک الف کے برابر اس کو کھنچاؤ دیں گے. بِرُوحِ القدس، قاف موٹے حروف میں سے قدس، ٹھیک ہے. سین کو ہم نے وقف کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ اس کے بعد جو ہے یہ وقف مطلق کی علامت آ رہی ہے. قدس، ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق اختتام کو پہنچا. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آپ چینل پہ نئے ہیں اور ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے اور ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کار خیر سے مستفید ہوں، جو کہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. نیکسٹ ملاقات تک کے لیے رکھیے گا اپنا بہت سارا خیال. دعاؤں کی درخواست. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.